درگاہ کی دیواریں جب ہم اٹھا رہے تھے قاسم، تو دیواروں کی مضبوطی کے لیے یہاں پتھر نہیں مل رہے تھے۔ جیسے پتھر ہمیں چاہیے تھے ویسے نہیں تھے، بھر بھرے سے تھے۔ ہاں، کیا کرتے؟ اب ظاہر ہے پردہ ڈال کر ہم انہیں دیواروں کا نام دے کر کام چلا نہیں سکتے تھے۔ خچر لے کر ہم جا پہنچے اگداغ، کندھوں پر ہمارے ہتھوڑے رکھے تھے۔ اگداغ پہاڑی سے چلتے چلتے خچروں پر پتھر لادے لوٹے۔ اس لیے تم دیکھتے ہو کہ ہماری اس درگاہ کی دیواریں بہت پتلی ہیں۔ درویش اپنے حجروں میں ہو کہتے ہیں تو ان کی گونج یہاں سنائی دیتی ہے۔ اچھا خیر قاسم، تم کیا کہنے آئے تھے ہم سے؟ کیا کہوں شیخ، سب حال تو آپ کو معلوم ہے۔ کیسے معلوم ہوگا قاسم؟ درگاہ کی دیواریں پتلی ہیں یہ ضرور کہا ہم نے، مگر ہماری سماعت تک کوئی بات پہنچی یہ تو نہیں کہا۔ استغفر اللہ، ہم نے نہ کوئی حکایت سنائی نہ شکایت کی۔ قبول ہوگا جو بھی آپ فرمائیں گے۔ اچھا، 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے؟ استغفر اللہ۔ ہاں، تو جو کچھ بھی میں نے تم سے کہا تمہیں قبول ہے قاسم؟ آپ ہمیں آزما رہے ہیں، سمجھ گئے، مذاق ہی مذاق میں آزما رہے ہیں۔ قاسم درویشی میں پختہ ہے یہ نصافندی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے درویش کو، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ درویش کے ظاہر کو شریعت سے اور باطن کو حقیقت سے لبریز ہونا چاہیے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا حقیقت کو کیسے تلاش کیا جائے؟ نقصان کے ساتھ فائدہ ملا جلا ہے، گناہ کے ساتھ ثواب، درست کے ساتھ غلط، مجرم کے ساتھ بے گناہ، اچھے کے ساتھ برا۔ قصہ مختصر یہ، حقیقت کو کیسے پہچانا جائے؟ حضرت نے فرمایا حقیقت کی پہچان کے لیے باطل کی طرف سے آنے والے تیروں پر نظر رکھو، وہ تیر ہی پہنچائیں گے حقیقت کی جانب۔ مظلوم کو پہچاننے کے لیے ظالم کی طرف سے آنے والے تیروں پر نظر رکھو، مومن کی پہچان کے لیے تم کافروں کے تیروں پر نظر رکھو۔ موسیٰ کو ڈھونڈنا ہو، فرعون کی طرف سے آنے والے تیروں پر نظر رکھو۔ مگر مجھ سے اگر سچ پوچھو تو کون درست ہے اور کون غلط ہے، کیا ہے حقیقت، مجھے نہیں معلوم۔ تم تیروں پر نظر رکھنا چاہو تو بے شک رکھتے رہو۔ یونس، لکڑیاں کٹنے کی منتظر ہیں؟ مجھے اجازت دیجیے شیخ محترم۔